إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ مسلم۔ برادران اسلام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ کس طرح تیزی سے رمضان المبارک کے یہ مبارک ایام گزر رہے ہیں، یہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی کل رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اور دیکھیے آج ایسا لگنے لگا ہے کہ اب بہت دیر اور بہت دن یہ مبارک مہمان ٹکنے والا نہیں ہے۔ ہم سب کو داغ مفارقت دے کر بہت جلدی ودا ہونے والا ہے، لہٰذا ایسے ہر انسان کو جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، پیارے رسول علیہ السلام سے محبت ہے، اور جن کو مرنے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب، جنت اور جہنم پر یقین ہے، ایسے لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حیلہ ہمیں کامیاب بنانے کے لیے بنایا تھا، جو بہانہ رمضان کی شکل میں اللہ نے بنایا کہ اس بہانے سے ہم اپنے گناہگار بندوں کو معاف کریں گے، اس بہانے سے ایک مہینے کے اندر ہم اپنے بندوں کو جو جہنم کے دہانے تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو ہم جنت کی طرف لائیں گے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ماہ مبارک کو پایا لیکن کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر پایا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو بڑی چہل پہل نظر آتی ہے، مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ پہلی نماز تراویح میں کس قدر لوگوں کی بھیڑ تھی، لیکن جیسے جیسے انسان اپنی ان عبادتوں کو معمولات تصور کرنے لگتا ہے اور معمول سمجھنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی اہمیت گھٹتی ہے اور پھر وہ حالت ہوتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ نے قیام اللیل میں دیکھا ہوگا لوگوں کی تعداد کیا تھی، اسی طرح سے دوسری نمازوں میں بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کو ایسے اعمال پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس عمل میں مداومت ہو، جس عمل میں تسلسل ہو۔ اور پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی برتی جائے، جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رات بھر شروع سے جاگنا، عبادت کرنا، تراویح کی نماز، قیام اللیل اور دوسرے اعمال انجام دینے میں مصروف ہو جائیں اور 4 5 10 دنوں تک وہ سلسلہ ہمارا رہے، اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف بھٹک جائیں، ہمارے ذہن کو یا تو شیطان آ کر کے منتشر کر دے یا پھر ہم اپنی جسمانی تھکان کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور اور لاغر سمجھنے لگیں اور پھر ہم بھٹک جائیں اور عبادت سے دور نظر آنے لگیں، تو یہ انداز اور یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے لیے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، بلکہ جس سال آپ کی وفات ہوتی ہے، وفات کے سال کا اندازہ لگائیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا معمول کس قدر عبادتوں میں لائق رشک ہو جایا کرتا تھا کہ عام دنوں میں، شروع کے ایام میں، بیچ کے ایام میں آپ کا جو معمول ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا، آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو پیارے نبی علیہ السلام کے معمول کا اندازہ لگائیے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے آپ نے ڈبل کام کیا۔ کس طرح سے بڑھاپے کی عمر ہے، وفات کا سال ہے، لیکن اس سال پیارے نبی نے آخری عشرے میں دیکھیے آپ کا عمل کہ پہلے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ کے جسم میں تھکن نہیں آتی، بڑھاپے کی عمر ہے، آپ کے اندر وہ جوش ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ملاقات رب العالمین سے ملاقات کے جذبے کی وجہ سے، کہ بڑھاپے کی عمر میں پیارے نبی علیہ السلام ڈبل عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں۔ جس سال آپ کی وفات ہوتی ہے ہر سال جبرائیل امین سے ایک مرتبہ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال وفات ہوتی ہے پیارے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا انداز عبادت کیا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، ہماری طرح نہیں کہ رمضان المبارک کا جب اہم عشرہ آتا ہے ہم کپڑے خریدنے میں لگ جاتے ہیں، ہم دکانداریاں کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جو اہم راتیں اور اہم دن ہوتے ہیں، خاص طور سے آخری ایام 27 سے پہلے اور 27 کے بعد اور خاص طور سے بعد والے جو ایام ہیں وہ انتہائی افسوسناک گزرتے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں، بازاروں میں چمک دمک اور بازاروں میں ان کی عبادتوں کا ٹائم اور وقت کٹتا ہے، یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ معمول نہیں تھا کہ اب عید آ رہی ہے، مہنگے سے مہنگے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، عید آ رہی ہے، اچھے سے اچھے کھانوں کا انتظام کیا جائے، عید کا مبارک موقع آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کا انتظام کیا جائے اور اسی میں مصروف رہا جائے، 2 4
5 اور پورا عشرہ، 5 دن اور پورا عشرہ انسان اسی میں لگا دیتا ہے۔ بازاروں میں وہ بھیڑ آتی ہے، دن میں تو بسا اوقات آپ کو جگہ مل بھی جائے گی، لیکن رات جو عبادت کا وقت ہوتا ہے، بڑے شہروں میں جب جاتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لمحے میں کبھی اگر چائے وغیرہ پینے کے لیے نکلنے کا موقع ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھیڑ ہی بھیڑ، کیا مرد کیا عورت، کیا چھوٹے کیا بڑے، ہر انسان اتنی بھیڑ میں کودا ہوا ہے کہ گویا کہ یہ کوئی اور مہینہ ہے اور کسی اور چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اگر اسوہ بناتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا کہ اذا دخل العشر احیا لیلہ، راتوں رات کو آپ جاگتے تھے، اور جاگتے اس لیے نہیں ہم کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے، ہم کہتے ہیں کہ 5 راتیں جاگنے والی رات نہیں، جاگنے والی رات نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ عبادت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جاگتے تھے، اور ہم تو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے نبی کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی جیسے آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، کیا 21ویں رات اور کیا 25ویں، کیا 22ویں اور کیا 24ویں، اللہ کے نبی ہر رات کو برابر جاگ کر عبادتوں میں اور نیک اعمال میں گزارا کرتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی، اور پھر اما عائشہ کیا آگے بیان فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ فلا اسأل عن حسنہن وعن طولہن، کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی اچھائی کے بارے میں نہ پوچھو، اور پھر نبی علیہ السلام کی نماز کی لمبائی اور طول کے بارے میں نہ پوچھو۔ آج تو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ عجیب طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ گریہ وزاری بھی اگر اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے رونا دھونا بھی کرنے کا موقع آتا ہے، وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز قیام اللیل کا وہ عالم تھا، بلکہ جماعت ہو رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آخری عشرہ کے ایام تھے، آخری عشرہ کا موقع ہی تھا کہ پورا رمضان ہم نے روزے کی حالت میں نبی اکرم کے ساتھ گزارا، لیکن آپ نے قیام اللیل نہیں کروایا، یہاں تک کہ 7 راتیں بچ گئی تھیں۔ چنانچہ اس کے بعد 23ویں رات کو اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر نماز یعنی جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کہتے ہیں، چنانچہ پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، نبی اکرم نماز پڑھانے لگتے ہیں، اور 1/3 رات کا حصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے آپ کی نماز ختم ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں پھر دوسرے دن دوسری رات کو نہیں آئے، 25ویں رات کو پھر آپ نے تشریف لایا، اس کے بعد نماز پڑھانے لگے۔ کتنی دیر تک پڑھائی؟ آدھی رات کا حصہ گزر چکا تھا اور نبی اکرم نماز پڑھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا شوق عبادت دیکھیے، صحابہ کرام کا رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ دیکھیے، پیارے نبی علیہ السلام کی تربیت میں پلنے والے صحابہ کرام کی عبادتوں کا وہ جذبہ دیکھیے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، نماز میں مصروف ہیں، لیکن جب سلام پھیرا جاتا ہے، پیارے نبی نے آدھی رات میں سلام پھیرا اور نماز ختم کی، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاش کے پوری رات پڑھائے ہوتے ہیں۔ تعجب خیز آج کے انسانوں کو غور کرنے، ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ آدھی رات نماز میں مصروف ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کا شوق پورا نہیں ہوتا، پھر بھی صحابہ کرام کی آنکھیں عبادت کرنے سے ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول پوری رات نماز کیوں نہیں پڑھائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انه من قام مع الامام حتى ينصرف کتب لہ قیام اللیل، کہ ابو ذر تم پوری رات پڑھنے کی بات کرتے ہو، دیکھو تمہاری خواہش کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، تمہاری خواہش کے مطابق عمل کا ثواب دے گا۔ تم جتنی دیر بھی امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، اب پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک انسان امام کے پیچھے اگر تراویح کی نماز پڑھتا ہے
قیام اللیل کرتا ہے، اور جتنی دیر تک امام پڑھاتا ہے اگر وہ پڑھتا رہا حتی ینصرفا، یہاں تک کہ امام سلام پھیر کے واپس جانے لگا، اگر اس میں شامل رہا انسان تو پھر کتنا ثواب ملے گا؟ قیام لیلۃ کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر بس نہیں فرماتے ہیں، بلکہ پھر ایک رات چھوڑ کر کے 27ویں رات کو پھر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام پھر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو آدھی رات تک تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کتنی لمبی ہے، اما عائشہ سچ فرماتی ہیں، فلا تسأل عن حسنہن وعن طولہن، نبی کی نماز کی اچھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی لمبائی کا کیا کہنا نہ پوچھو، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ پوری رات تقریباً گزار دی، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لگنے ایسا لگا کہ اب شاید ہم لوگ سحری بھی نہیں کر پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، آج ہمیں بھی وہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری رات نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ امام جب تک تراویح کی نماز پڑھاتا ہے ہمیں اس کے ساتھ شامل رہنا چاہیے، اور شامل رہ کے تلاوت قرآن کم سے کم سننا چاہیے، اس لیے کہ اسی بہانے مہینے بھر میں کم سے کم ایک بار کلام مجید کا دور ہو جاتا ہے، اور انسان اگر نہیں پڑھ پاتا ہے تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، تو کم سے کم امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایک بار دور ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہے ہمارے اور آپ کے اندر کہ ہم نہ خود پڑھ پاتے ہیں قرآن، ہم نہ دنیا کے کام کو چھوڑ کر کے تلاوت قرآن کر پاتے ہیں، نہ امام کے پیچھے ہم تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، پہلے عشرے میں اگر تم کوشش کر لیتے ہو تو اور دوسرے میں تیسرے میں چھوڑ دیتے ہو، سست پڑ جاتے ہو، تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا مہینہ تمہارے اندر وہی چستی ہونی چاہیے، بلکہ آخری عشرے میں جا کر کے اور بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں، اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے کلام حکیم کو، قرآن حکیم کو نازل فرمایا، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیش خیمہ، جو ہمارے لیے یہ قرآن جو ہماری زندگی کا ایک ایک اصول بتانے والا ہے، یہ قرآن جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے کے بعد اور جس پر عمل کرنے کے بعد انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایسی اصولی کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عشرے کے اندر نازل فرمایا، اور ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس سورت کی تفسیر کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن تاہم کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آئیے قدر کے معنی کیا ہوتا ہے اس پر غور کرتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر جس میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو عربی کے اندر انزل ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک بار نازل کر دینا، ایک ساتھ پورا قرآن گویا کہ نازل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ 23 سالوں میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، تفسیری مفسرین کرام کی تفسیری روایتوں کو اور مفہوم پر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن اللہ نے ایک ساتھ نازل کیا۔ کہاں؟ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت میں نازل فرما دیا، اور پھر ایک تفسیر کے مطابق اللہ نے قرآن کو حاملین وحی کے فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ اے فرشتوں، یہ قرآن اب تمہارے حوالے ہے،
جب جب جیسے جیسے ضرورت پڑے، بقدر ضرورت جہاں ضرورت پڑے گی اس طرح سے آیت ہم نازل کرنے کا حکم دیں گے، تم نازل کرنا۔ اور جبرائیل امین دھیرے دھیرے 23 سالوں میں لے کر کے آئے۔ تو قرآن کو ایک ساتھ نازل کرنے اور الگ الگ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ اسی لیلۃ القدر کو نازل ہونا شروع ہوا، اسی لیلۃ القدر میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا۔ کس پر؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں قرآن مقدس کا نازل ہونا شروع ہوا، اور یہی وہ مہینہ اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے حاملین وحی فرشتوں کو دے دیا۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر قدر والی رات، منزلت والی رات، مقام اور مقام بلند والی رات ہے، جس رات کے اندر مقام بلند کیسے حاصل ہے اس رات کو؟ کہ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک رات کے برابر نہیں، عام راتوں کی طرح نہیں رکھا۔ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کو 1000 راتوں سے بھی برتر قرار دے دیا، اور یہ وہی رات ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جبرائیل امین ساتھ میں ہوتے ہیں، سردار فرشتہ جو فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ رہتے ہیں، اور اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین کے اندر کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے، مبارک گھڑی اور مبارک ایام ہیں جن ایام میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری برکتیں اور بہت سارے اسباب ایسے رکھے ہیں جن سے اس عشرے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر اس عشرے میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے، انسان اپنی ساری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر ماں باپ اور دوسرے بال بچے جو ہیں ان کی محبتوں کو بالا تاک رکھ کر کے اللہ سے رشتہ استوار کرتا ہے، اور ایک عشرے تک وہ اللہ کے سامنے رہتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑے ہوئے رہتا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دوسرے اعمال انجام دے رہا ہے، کبھی ولی بننے والی اور بنانے والی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، نفلی عبادتیں کر کے وہ ولایت کے درجے تک پہنچ رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک انسان 10 دنوں تک 10 راتوں تک صرف اللہ کے لیے اگر دنیا کو چھوڑ دے، اگر بال بچوں کو چھوڑ دے، اگر گھر اور کاروبار کو چھوڑ دے، تو یہ کتنی بڑی قربانی اور اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کتنا بہتر اور محبوب عمل ہو سکتا ہے۔ یہی شب قدر لیلۃ القدر کو پانے کے لیے انسان کہاں آتا ہے؟ اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اسی کی تلاش میں انسان بیٹھا رہتا ہے، رات میں جاگتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ کتنا محبوب عمل ہے۔ اسی طرح سے یہی وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا اور فرض کروایا کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان يؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، سارے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے، کیا غریب کیا امیر، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا فقیر کیا قلاش، جس کے پاس ایک دن رات کا بھی کھانا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ صدقہ واجب ہے اور فرض ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اور آج مرنے والا بوڑھا ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، اور جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جس کے پاس روپے پیسے دولت اور ثروت نہیں ہے، ایسے انسان پر بھی فرض ہے۔ کیوں؟ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان روزہ رکھتا ہے بچوں کو چھوڑ کر کے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ انسان روزے کی حالت میں جو لغویات کر بیٹھتا ہے یا جو ناشائستہ باتیں اور ناشائستہ افعال کر گزرتا ہے، ان سب کی پاکی صفائی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ زکوٰۃ الفطر واجب کر دیا ہے کہ اگر زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہو تو وہ سارے گناہ تمہارے دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، تمہارا روزہ مکمل طور پر قبول ہونے کے لائق بن جاتا ہے. اور پھر دوسرا کیا کہا؟ وَتُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا یہ ذریعہ ہے. یعنی عید منانے کے لیے جو مساکین ہوتے ہیں جن کے پاس عید منانے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو ان بیچاروں کو عید منانے کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، ان بیچاروں کو کپڑا خریدنے کا ذریعہ مل جاتا ہے، وہ بیچارے بھی ہمارے ساتھ عید منا لیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے، بڑا اختلاف ابھی سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کیا جائے. زکوٰۃ الفطر کہیں شروع رمضان سے ہی نکالنا شروع کرتے ہیں، کہیں 15 رمضان کے بعد ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں اس آخری عشرے کے شروع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں. لیکن یاد رہے یہ سارے طریقے غلط ہیں، یہ سارے طریقے شریعت سے میل کھانے والے نہیں ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا یا صحابہ کرام نے جو اپنی زندگی میں برتا، تو اس کا ملخص یہی ہے کہ انسان 10 دنوں پہلے بھی صدقۃ الفطر نہیں نکال سکتا، انسان 5 دنوں پہلے بھی صدقۃ الفطر نہیں ادا کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے عید کا چاند نظر آئے، عید کا چاند دیکھتے ہی راتوں رات سب غریبوں مسکینوں تک پہنچا دو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور صحابہ کرام سے خاص کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ ایک دن یا 2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ادا کرنا درست اور صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا 2 دنوں سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا جائے. ایک اور مسئلہ بڑا مختلف فی اور بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ غلہ دیا جائے، کھانے پینے کا سامان دیا جائے یا روپیہ اور پیسہ دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روپیہ دینا، نقدی دینا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، غلہ بھی دے سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں، پیسہ ہی دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کے مسکینوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرا کہنا اور علماء کرام کے فتاوی کے مطابق، ان کے نہج اور ان کی سمجھ کے مطابق یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ بہت زیادہ تشدد برتنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسکین کو زیادہ ضرورت پیسوں کی ہے اور وہ پیسہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلہ اور اناج نہیں چاہیے، تو ان کو پیسہ حساب سے دے دیا جائے. اور اگر ایسا انسان ہے جو غلہ لے لیتا ہے تو ان کو غلہ ہی دینا چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے کہ ہم لوگ کشمش دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، منقع دیا کرتے تھے، جو کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا وہ ہم دیا کرتے تھے. لیکن چونکہ اس وقت کھجور روپے اور پیسے کے بدلے میں کھجور بھی دیا جاتا تھا، اور آج بھی غلے کے بدلے میں پیسہ یا غلے کے بدلے میں دوسرا سامان دیا جاتا ہے. لہٰذا علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسکین پیسہ مانگ رہا ہے، روپیہ نہیں، پیسہ مانگ رہا ہے، غلے کی ضرورت نہیں ہے یا غلے میں اس کا نقصان ہے، تو آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر وہ غلہ لینے کو تیار ہے، اس کی ضرورت ہے، تو غلہ بھی دے سکتے ہیں. بلکہ بہتر زیادہ یہی ہے کہ غلہ دیا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.